پیارے ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے قیامت کے دن کے بھیانک منظر کا ذکر کیا تھا۔ وہ دن ایسا ہوگا کہ باپ اپنے بیٹے کو چھوڑ دے گا، بیوی اپنے شوہر سے دور بھاگے گی، بھائی بہن کو پہچاننے سے انکار کرے گا، ہر طرف نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور لوگ اپنے ہی پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ مگر اسی بڑے میدان میں ایک ہستی سب کے لیے پکار رہی ہوگی، ہمارے آقا، دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کی زبان مبارکہ پر یہ الفاظ ہوں گے، یا رب امتی امتی۔ حضور اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے سفارش کریں گے اور پھر حساب و کتاب کا آغاز ہوگا۔ سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے، اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی بگڑ جائیں گے۔ اس کے بعد مزید 5 سوال ہوں گے، اپنی عمر کہاں گزاری، جوانی کہاں صرف کی، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور علم پر کتنا عمل کیا۔ اس کے بعد اعمال کا وزن ہوگا، جس کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جنت کا حقدار بنے گا، اور جس کا پلڑا ہلکا ہوگا اس کا انجام جہنم ہوگا۔ پھر پل صراط کا مرحلہ آئے گا۔ سوال یہ ہے کہ پل صراط کیا ہے، کہاں ہے، کون اس پر بجلی کی طرح گزرے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں کن خوش نصیب لوگوں کی سفارش فرمائیں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم انہی سوالات کے جوابات جانیں گے۔ پل صراط سے پہلے حوض کوثر آتا ہے، جو محشر کے میدان میں ہوگا۔ جب حساب ختم ہو جائے گا تو لوگوں کا گرمی سے برا حال ہوگا۔ اسی وقت انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوض نظر آئے گا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو پانی پلائیں گے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حوض کوثر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے۔ اس کی خوشبو کستوری سے بڑھ کر ہے، اور اس کے پاس رکھے ہوئے پیالے ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ ہیں۔ جو اس سے پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ نیک لوگ پل صراط عبور کرنے سے پہلے حوض سے جام پئیں گے، اور کچھ لوگ اپنے گناہوں کے باعث پل صراط کے بعد حوض کوثر سے پانی پئیں گے تاکہ گناہوں سے پاک ہو کر جنت میں داخل ہو۔ حوض کوثر کے بعد پل صراط آتا ہے۔ یہ ایک ایسا پل ہے جس سے ہر انسان کو گزرنا ہوگا۔ یہ پل جہنم کے اوپر بنایا گیا ہے، جو بال سے باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پل صراط پر ایک جگہ پھسلنے کا مقام ہوگا، وہاں کانٹے اور انکرے ہوں گے جن کا سرا ٹیڑھا ہوگا۔ مومن وہاں سے گزریں گے، لیکن سب کی رفتار مختلف ہوگی، کچھ پلک جھپکنے کی رفتار سے، کچھ بجلی کی طرح، کچھ پرندوں کی طرح، کچھ گھوڑوں کی طرح اور کچھ اونٹوں کی مانند۔ ان کی رفتار کے اعمال کے مطابق ہوگی، کچھ آسانی سے پار ہو جائیں گے، کچھ کو زخم لگیں گے لیکن وہ گزر جائیں گے، اور کچھ لوگ زخمی ہو کر جہنم میں گر جائیں گے۔ ایک مرتبہ سیدنا کعب الجبار نے فرمایا کہ جب نیک و بد کے قدم جہنم پر جم جائیں گے تو ایک منادی ندا دے گا، اے جہنم اپنے اصحاب پر پکڑ لے اور میرے اصحاب چھوڑ دے۔ پھر جہنم میں جانے والے اس میں گرنے لگیں گے، اور جہنم انہیں ایسے پہچان لے گا جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ مومن پل صراط ایسے پار کریں گے کہ ان کے کپڑوں پر کوئی نشان تک نہیں ہوگا۔ پل صراط ہر ایک پر بال سے زیادہ باریک نہیں ہوگا، بلکہ جس کے لیے اللہ چاہے گا اس پر یہ ایک وسیع و عریض وادی کی طرح ہو جائے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ قیامت کے روز کچھ لوگوں کے لیے یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہوگا، اور کچھ کے لیے کشادہ وادی کی طرح۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پل صراط سے گزریں گے، پھر دوسرے انبیاء، پھر یہ امت، پھر دیگر امتیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا کہ پل صراط پر سب سے تیزی سے گزرنے والے وہ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہیں اور جن کی زبانیں اللہ کے ذکر سے تر ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ دنیا میں بھی اپنی امت کے لیے دعا کرتے رہے اور قیامت کے دن بھی کریں گے۔ جب سب اپنی جان کے فکر میں ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے لیے دعا فرمائیں گے۔
فرشتے بھی یہی دعا کریں گے، اے اللہ انہیں سلامتی سے گزار دے۔ ناظرین، جو لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے وہ وہاں کچھ وقت عذاب برداشت کریں گے، مگر جب ان کی سزا پوری ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرے گا، جہاں وہ ہمیشہ کے لیے سکون اور خوشیوں میں رہیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت کرتے ہیں کہ جنت والوں میں سب سے کم درجے والے شخص کا حال یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کا رخ جہنم سے پھیر کر جنت کی طرف کر دیں گے۔ اسے ایک گھنا سایہ دار درخت دکھایا جائے گا اور وہ اس کے قریب جانے کی درخواست کرے گا۔ اللہ اسے ہر بار یاد دلائیں گے کہ کیا تم پھر کوئی سوال تو نہیں کرو گے، مگر وہ ہر بار وعدہ کرے گا کہ اب کوئی سوال نہیں کرے گا اور ہر بار نئی خواہش پیدا ہو جائے گی۔ آخر کار اسے جنت کے دروازے تک پہنچایا جائے گا، پھر وہ جنت میں داخل ہونے کی درخواست کرے گا اور اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ پھر اسے کہا جائے گا کہ اپنی خواہشیں بیان کرو، وہ سب خواہشیں بتائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی تمام خواہشیں دیں گے بلکہ ان سے 10 گنا زیادہ بھی عطا فرمائیں گے۔ آخر میں وہ شخص اپنے محل میں داخل ہوگا جہاں 2 حوریں اس کا استقبال کریں گی اور کہیں گی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں تیرے لیے اور تجھے ہمارے لیے پیدا کیا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے اور جنت میں داخل فرمائے۔ آمین۔